السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 9 سبجیکٹ اردو۔ تو غزل نمبر 1 فراق گورکھپوری کی ہے بیٹا، آج ہم یہ پڑھیں گے یہاں پر اور اس کی مختصر ہم تشریح کریں گے۔ رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پھوٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں، رکی ٹھہری ہوئی، شب رات، مرگ موت، پھوٹی صبح ہوئی۔ فراق گورکھپوری شاعر کا لکھا ہوا شاعر ہے یہ، فرماتے ہیں کہ رات تو ٹھہری ہوئی ہے، رات تو رکی ہوئی ہے۔ رات جب آئی ہے یہ تو رکی ہے، رات جو ہے تو ٹھہری ہوئی ہے، مگر اس کی جو تنہائیاں ہیں بالآخر رات کی تنہائیوں کو ختم ہونا پڑا۔ شاعر فراق گورکھپوری فرماتے ہیں کہ رات تو رکی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، مگر جو اس کی تنہائیاں ہیں بالآخر اس کو ختم ہونا ہی پڑا ہے۔ جب صبح سورج نکلا تو رات کا خاتمہ ہوا، یعنی کہ صبح کی نئی زندگی کا آغاز ہوا، نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ جو اس شہر کا مرکزی خیال ہے وہ ہے نئی صبح۔ یہاں تو کہ رات کو موت کے آنے کے بعد صبح آنے سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ جو اس کا مرکزی خیال شہر کا ہے وہ ہے نئی صبح، یعنی کہ جب رات آتی ہے، رات کی جو تنہائیاں آتی ہے بالآخر ان تنہائیوں کو بھی ختم ہونا پڑتا ہے، اور جب صبح آتی ہے جو سورج نکلتا ہے تو زندگی نئی شروعات ہوتی ہے۔ جو یہ کرنیں نکلتے، جو یہ سورج آتا ہے اور رات کا خاتمہ ہوتا ہے، اور صبح بعد میں جو صبح ہوتی ہے ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، یہاں تک کہ رات کو موت آنے کے بعد کے آنے سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھایا نہ دیں گے ساتھ، مسافروں سے کہو اس کی راہ گزر آئی۔ موڑ الفاظ میں سے میں موڑ ہے ایک دور، انسان میں بہت سارے دور آتے، خوشی کے آتے ہیں، غم کے آتے ہیں، طرح طرح کے دور آتے، ہر ایک انسان چاہے امیر ہو چاہے غریب، ہر ایک کو مشکلات کا سامنا کبھی نہ کبھی کرنا ہی پڑتا ہے۔ اچھائی کا دور آتا ہے، برائی کا دور آتا ہے، مصیبت کا دور آتا ہے۔ پرچھائیاں سائے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ چلتے، کبھی سایہ ایک ایسا چیز ہے بیٹا جو انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، ہمیشہ جہاں چلو سائے ان کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ مسافر سفر کرنے والے، راہ گزر راستہ۔ شاعر فراق گورکھپوری شعر میں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کے ایسے بھی موڑ آتے، ایسے بھی مشکلات آتے جب وہ کہیں دور سفر پہ چلا جاتا ہے تو راستے میں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں پر اپنا سایہ بھی ساتھ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیے کہ شاعر فرماتی جب انسان کہیں دور سفر پہ نکلتا ہے وہ بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو یہ سائے زندگی بھر انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، ساتھ ساتھ، مگر یہ سائے بھی انکار کر رہا ہے، یا سائے بھی، یہ پرچھائیاں بھی اپنا سایہ بھی ساتھ دینے سے انکار کرے۔ اس سفر پر سفر کرنے والوں سے یہی کہہ رہا ہے، جو سفر کرنے والے راہگیر ہیں، جو ساتھ چلنے، ان سے یہ کہ یہ تم جانو کیا ہوگا، مگر میرا راستہ تو اب شروع ہوا۔ آپ چھوڑ دیتے ہو یہ سایو جو میرے ساتھ چل رہے ہو، سایہ کا مطلب ہے یہاں پہ پرچھائی کا جو ساتھ چلنے والے، آپ میرا ساتھ تو چھوڑ رہے ہو ٹھیک ہے، مگر جس منزل کی تلاش مجھے تھی، جس راستے کی تلاش مجھے، اب وہ راستہ مجھے مل گیا، اب میں اس راستے پہ، سیدھے راستے پہ آ گیا ہوں، مگر یہ راستہ تو اب شروع ہوا ہے، تو میں اب اپنی جس منزل کی تلاش میں تھا اب وہ شروع ہوا ہے۔ جو اس کا مرکزی خیال ہے ہم سفر، جو اپنا ساتھ ہوتا ہم وقت، ہر وقت وہ بھی اپنے چھوڑ، اس کا یہ مطلب پرچھائیاں کا مطلب یہاں پر ہے جو اپنے قریب، جن کو ہم اپنے مانتے،
کیا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محبوب ہے، کبھی یہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جب خوشیوں کے سمے پر یہ میرے ہر سمے پر ساتھ تھا، ہم اکٹھے خوشیاں بانٹ رہے تھے، مگر جب سمے وہ آ گیا، جب وقت وہ آ گیا، اب مجھے ان پرچھائیوں کا، ان دوستوں کا، ان اپنوں کا ساتھ چاہیے۔ اب میں مشکلات میں، اب وہ دور آ گئے، مگر اب انہوں نے بھی ساتھ چھوڑا۔ مگر ان سے اب دوبارہ کہتے کہ ہاں، یہ سفر کرنے والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم جانو کیا ہوگا، ہاں، مگر میرا راستہ تو اب شروع ہوا ہے۔ جس منزل کی تلاش مجھے تھی وہ اب راستہ مجھے مل گیا۔ فضا تبسم صبح بہار تھی، لیکن پہنچ لے منزل جانانے پہ آنکھ برائی۔ الفاظ فضا، اس میں پہلے جو شروع فضا کیفیت، تبسم ہنستی ہوئی بہار، خوشی۔ جانان کا مطلب یہاں پر محبوب ہے۔ فراق گورکھپوری شعر میں فرماتے کہ صبح سویرے جو بہار کی کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل، آپ کو پتہ، صبح سویرے جو ہم باغ میں جاتے ہیں، پھول توا پہ دیکھتے، چہچہاتے چڑیاں دیکھتے، تو طرح طرح کے جو وہاں پہ جو ماحول ہوتا ہے وہ ہنستی ہوئی لگتی ہے ہمیں۔ یعنی کہ جو صبح سویرے جو باہر کی کیفیت تھی وہ ہنستی ہوتی لگ رہی تھی۔ لیکن جب میں اپنی منزل کے اور بڑھ رہا تھا، جب میں اپنے محبوب کے اور بڑھ رہا، اس کے قریب جب میں پہنچا تو یہ ماحول بدل گیا، یعنی کہ خوشی ماتم میں بدل گئی۔ اب جب یہ ماحول میں نے دیکھا، ابھی تو یہ ماحول تھا، یہ کیفیت تھی، اب یہ ایسی کیفیت مجھے لگ رہی ہے، شاعر کہہ رہا کیا ایسی کیفیت لگ رہی ہے کہ خوشی ماتم میں بدل گئی۔ جب مجھے ایسا لگا، جب میں نے دیکھا تو میرے آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ جو اس کا مرکزی خیال ہے اس شعر کا وہ ہے کہ غمے جانا، یعنی کہ پہلا جو ماحول تھا، جو کیفیت صبح ہوتی ہے، جب میں اپنے محبوب کے قریب پہنچا، جب میں اپنے منزل کے اور پہنچا، جب میں نے دیکھا وہاں کا ماحول، وہاں کی کیفیت، ماتم چھا گیا، خوشیاں بدل گئی، اور جب میں نے یہ دیکھا میرے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کسی کی بزم طرف میں حیاتیں بنتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ الفاظ بزم طرف، بزم طرف خوشی اور شادمانی کی محفل، حیات زندگی۔ شاعر اس شعر میں تو کھل کر بات نہیں کہہ رہا ہے، کھل کر تو یہاں پہ سامنے بیان ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ خوشی والی محفل میں زندگیاں مل رہی تھی، خوشی والی محفل میں، خوشی والی محفل میں، شادمانی میں، ٹھیک ہے نا، کیا مل رہی تھی؟ ہاں، خوشی والی محفل میں زندگیاں مل رہی تھی، اور وہ بھی مفت میں۔ مگر جب یہ خبر کس کو ملی بیٹا؟ جب یہ خبر شاعر کو ملی کہ کسی خوشی والی محفل میں زندگیاں مل رہی تھی اور وہ بھی مفت، تو کہیں سے موت کو بھی یہ خبر لگ گئی کہ زندگی مفت میں ہے، تو شاید شاعر نے اس کو بھی اسی محفل میں، یعنی شاعر نے تو اسی محفل میں امیدواروں میں کھڑا پایا کہ آج زندگی ختم کرنے والا زندگی لے رہا ہے۔ یعنی کہ آج جو یہ زندگی مفت میں مل رہی ہے، کھڑا پایا کہ آج زندگی ختم کرنے والا زندگی لے رہا ہے۔ جو یہ زندگی ہے، جو ہماری جان ہے، اور اس کا بھی کوئی مالک ہے، اس کا بھی کوئی خالق ہے۔ جب سمے آتا ہے تو اپنے سمے پہ چلا جاتا ہے۔ ہم اس زندگی کو خوشی میں بانٹتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا خوشی خوشی زندگی کو ختم کر رہے، ہاں، کبھی یہ نہیں سوچا کیا اس زندگی کا اور کوئی مالک ہے، کیا یہ زندگی کسی کی امانت ہے؟ یعنی کہ شاعر میں کھل کر بات نہیں بتاتا ہے کہ کسی خوشی والی محفل میں زندگیاں مل رہی تھی اور وہ بھی مفت، تو کہیں سے موت کو بھی ایک خبر لگ گئی کہ زندگی مفت میں مل رہی ہے، تو شاید شاعر نے اس کو بھی اسی محفل میں امیدواروں میں کھڑا پایا کہ آج زندگی ختم کرنے والا
زندگی لے رہا ہے. مرکزی خیالات اس میں حیات و موت ہے. ٹھیک ہے. آخری بات اس غزل نمبر 1 کی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی. الفاظ انسانیت، انسان تو سب ہے مگر انسانیت ہونی چاہیے. کسی کشمیری شاعر نے کہا شکل چک انسان مگر انسانیت نش بے خبر. شکل چک انسان مگر انسانیت نش بے خبر. انسانیت، انسان تو سب ہے مگر جو اس میں انسانیت ہونی چاہیے. انسانیت کیا ہے؟ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو انسانیت کی اچھائی. بار بوجھ بلا آفت سر آئی پھوت پر بت کا اثر سر پر اظہار ہونا. چلو شاعر فراق گورکھپوری فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا ہر کوئی کہاں ملتا ہے. طرح طرح کے لوگ اس دنیا میں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو انسانیت کا جو لفظ ہے یہاں پر پہلے استعمال کیا گیا، کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھائے. یعنی کہ شاعر فرماتے طرح طرح کے لوگ اس دنیا میں رہتے مگر کہاں ملتا ہے ایسے لوگ جو اچھے اچھے کاموں کا بوجھ اپنے سر پر لے لیتے ہیں. یعنی کہ شاعر کا جو مقصد ہے، شاعر کا جو مطلب ہے یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ کہ اس کا مرکزی خیال عاشق کا بوجھ اٹھانا. عاشق کا بوجھ یعنی کہ دنیا میں ایسا ہر کوئی کہاں ملتا ہے، کیسا؟ جو اچھے اچھے کاموں کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیتے. کہ عاشقوں کے لیے یہ بوجھ اٹھانا ایک مصیبت کے برابر ہے. کیوں ہے عاشقوں کا بوجھ ہے؟ کیوں ہے مصیبت کے برابر؟ کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ جلے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں وہ سخت نہیں ہوتی ہے، ان میں وہ ہمت نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے ترستے رہتے ہیں. وہ محبوب جو اپنے محبوب کے پیار میں، عشق میں ختم ہو چکے ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ ان کے سر پر بود پر پرت کا سرا ہوا ہے. مرکزی خیال جو پہلے والے پر عاشق کا بوجھ. شاعر کا مطلب ہے، شاعر فرماتے فراق گورکھپوری کہ ایسا ہر کوئی کہاں ملے جو اچھے اچھے کاموں کا بوجھ اپنے سر پر لے لیتے ہیں. کہ عاشقوں کے لیے یہ بوجھ اٹھانا ایک مصیبت کے برابر ہے. لگتا ہے کہ ان کے سر پر بود پر بد کا اثر ہوا ہو. یعنی کہ یہ ایسے لوگ ہر جگہ پہ نہیں ملتے. ایسے لوگ بالکل کم ملتے ہیں جو دوسروں کا بوجھ اپنے سر پہ لیتے ہیں. بچوں یہ تھی فراق گورکھپوری کی غزل 1. اگر ہم نصاب کے حوالے سے بات کریں گے تو حصہ نظم میں ہم نے انسانی کامل، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اردو کہاں پیدا ہوئی، دیوان مرحوم کی یاد میں، ماحولیاتی آلودگی، یہ 5 لیسن ہم نے پہلے ہی پڑھے. ڈرامہ کے حساب سے ہم نے ایک ہی جو یہاں پہ ڈرامہ تھا بیٹا لاٹری کا ٹکٹ شوکت تھانوی کا، وہ بھی ہم نے پڑھا بیٹا. افسانہ ایک کے یہاں پہ درد کا مارو کا پشکر ناتھ کی، وہ بھی ہم نے پڑھی بیٹا. تو اب ہم نے غزلیات کا پورشن لیا ہے جس میں ہم نے پہلی غزل آج فراق گورکھپوری کی پڑھی ہے. تو انشاءاللہ رہی زندگی تو آپ سے پھر ملیں گے دوسرے غزل کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا.